السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغرب سے کچھ صاف صاف باتیں، دوسری قسط سماعت فرمائیں۔ لیکن ان دونوں انتہا پسندانہ راستوں کے درمیان ایک راستہ اور ہے، اور وہ ایک ایسے سنجیدہ، مدبر اور صاحب بصیرت انسان کا راستہ ہے جو مغرب کا نہ تو پوری طرح منکر ہے اور نہ ہی ساری خرابیوں کے ساتھ اس کو قبول کرنے پر بضد۔ وہ اس کے وسائل و ذرائع اور اس کے ان باطل نظریات، قابل نفرت کلچر اور مخرب اخلاق، اطوار و عادات کے درمیان خلط ملط نہیں کرتا، جو اعلیٰ انسانی اقدار اور برتر اور پاکیزہ صفات و اصولوں سے متصادم ہے۔ اس موقف کے حامل مغرب کی ہر چیز کو شر محض سمجھتے ہیں، نہ خیر محض، نہ اس کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہیں، نہ اس میں تحلیل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس کے صرف سیاسی و اقتصادی تسلط کا مقابلہ نہیں کرتے، بلکہ اس سے پہلے وہ اس مادہ پرستانہ روح اور انانیت، شکم پرستی اور ہوس، ملک گیری کی اسپرٹ کا مقابلہ کرنے میں جو اس کے رگ و ریشے میں لہو کی مانند رواں ہیں، وہ خود ما صفا اور دع ما قدر کے اصول پر اس کے اچھے اور صاف حصے کو قبول کرتے ہیں اور آلودہ و ناصاف حصے کو مسترد کر دیتے ہیں۔ اس کی مشینوں اور صنعت و حرفت کی ترقی سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، جن پر کسی قوم کی اجارہ داری نہیں اور جو پوری انسانیت کی ملکیت ہے، اور اس کی اس تہذیب و ثقافت اور کلچر اور معاشرت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے جس سے زندگی کا سانچہ تیار ہوتا ہے اور اخلاقی قدریں وجود میں آتی ہیں۔ وہ مشرق اسلامی کے بہت سے سادہ لو افراد کی طرح یہ نہیں سمجھتے کہ اس مادی اور صنعتی ترقی کا راز یہ مادی ہر قید و بند سے آزاد اور ضابطہ و قانون سے بے نیاز روح ہے، بلکہ ان کا عقیدہ ہے کہ اس ترقی کا راز نظم و انتظام اور صنعت و تجارت اور وہ تجرباتی اور میکانکی علوم ہیں جن کا زندگی کے مقاصد اور اس کی تعمیر و تشکیل سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ پوری اخلاقی جرت اور خود اعتمادی کے ساتھ اس کا اعلان کرتے ہیں اور مغرب کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس کو اپنی ترقی کے اس اہم عنصر کی حفاظت ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن اسی کے ساتھ مشرق سے دین و اخلاق اور نبوی تعلیمات کی روشنی لے کر تمدن و ترقی کا حقیقی مقصد بھی پورا کرنا چاہیے۔ وہ نہ محض ایک بیزال ناقد اور نکتہ چین کی طرح اس کی ہر بات میں کیڑے نکالتے ہیں، نہ ایک مطیع و سعادت مند شاگرد یا زر خرید غلام کی طرح اس کے سامنے احساس ذلت اور احساس کمتری کے ساتھ سر تسلیم خم کرتے ہیں اور ہر بات پر آمنا و صدقنا اور سمعنا و اطعنا کہتے ہیں۔ وہ پوری جرت و قوت اور خود اعتمادی کے ساتھ اس کو ٹوکتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ صحیح کیا اور یہ غلط کیا، بس فرق صرف یہ ہے کہ جہاں تم نے صحیح راستہ اختیار کیا اس کا معاملہ آسان ہے، اور جہاں غلط قدم اٹھایا وہ بہت نازک اور سخت مقام ہے۔ اول الذکر کا معاملہ وسائل و ذرائع، علم و صنعت اور ملک کے تدبیر و انتظام تک محدود ہے، اور اس میں کچھ کوتاہی ہو جائے تو انسانیت کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف جہاں تم نے غلطی کی ہے اس کا تعلق طاقت اور وسائل و ذرائع کے استعمال، مقصد زندگی کے تعین، انسان اور کائنات کے متعلق نقطہ نظر، نبوت و ہدایت کی راہ سے انحراف اور اخلاق و اعلیٰ قدروں کے خلاف بغاوت سے ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت اول الذکر سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس نئی کتاب میں بڑی قوت و خود اعتمادی اور ساتھ ہی بڑی خوش اسلوبی اور شیریں بیانی کے ساتھ اس نئے موقف کی دعوت دی گئی ہے۔ اس میں اصحاب فکر و نظر کے سامنے مغرب سے گفتگو کا ایک ایسا انداز اور طرز پیش کیا گیا ہے جس میں نہ پہلے فریق کسی کمزوری اور معذرت طلبی ہے، مغرب سے آنے والی ہر چیز کی عظمت اور اس کے علم و فکر اور عمل و طریقہ کار کا ضرورت سے زیادہ احترام ہے، اور نہ نفرت و رقابت اور انتقام کا کوئی جذبہ اس کے پیچھے کار فرما ہے، جس کی پرچھائیں مشرق اسلامی کے ان سیاسی رہنماؤں کے افکار میں ملتی ہیں جو 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں پیدا ہوئے، اس لیے کہ یہ دونوں طریقے مشرق و مغرب کی انسانیت عامہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور ان سے اس دعوت کا مدعا بھی پورا نہیں ہوتا جو خاص طور پر مسلمانوں کی ذمہ داری اور فرض منصبی ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے ایک مثالی داعی اسلام کی تصویر پیش کی ہے جو مغرب کو اسلام کی دعوت بغیر کسی معذرت و شرمندگی کے دیتا ہے اور اس کے لیے غیر ضروری تعویلات کا سہارا نہیں لیتا۔ وہ اس کو کھل کر یہ دعوت دیتا ہے کہ وہ بنی نوع انسان کی قیادت میں اپنا اہم کردار ادا کرے اور زندگی کا رخ تبدیل کرے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ علوم اور وسائل پوری انسانیت کو بلا تفریق و امتیاز حقیقی سعادت و کامیابی سے ہمکنار کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ایمان اور صالح مقاصد کے ساتھ ان کا جوڑ ہو۔ لیکن وہ صرف اس پر اکتفا نہیں کرتا، وہ اہل مغرب کو اس انانیت، تکبر، استغنا اور علمی غرور کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے جو قبول حق کے راستے میں حائل ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے روشنی کے سارے روزن اس پر بند ہو چکے ہیں، اور یہ سب
بڑی ہنرمندی و ذہانت، حکمت ایمانی اور اخلاص و دردمندی کے ساتھ کیا گیا ہے اور دلی کرب و بے چینی کا آئینہ دار ہے۔ انہوں نے ان نوجوانوں سے بھی جو یورپ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں خاص طور پر اپیل کی ہے کہ اس پرفریب تہذیب سے متاثر نہ ہوں جس کا ظاہر خوشنما و روشن اور باطن تیرہ و تاریک ہے۔ وہ یورپ میں داعی اور رہنما بن کر رہیں، سعادت مند شاگرد اور مقلد جامد بن کر نہیں۔ وہ مغرب و مشرق کے درمیان ایک نیا پل، بلکہ دوسرے الفاظ میں ایک نئی نہر سوئس تعمیر کریں جو مشترک مفاد کی بنیاد پر قائم ہو۔ وہ اس حالت میں اپنے وطن واپس جائیں کہ اسلام کی ابدیت پر ان کا اعتماد پہلے سے زیادہ مستحکم و غیر متزلزل ہو، اور ان کے جگر میں مغرب کا اور اس مظلوم انسانیت کا درد پہلے سے زیادہ دوچند ہو جو تباہی کی غار کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس لحاظ سے یہ کتاب دو خوبیوں کی حامل ہے، یعنی اس میں ایک طرف خود مغرب کو اپنا رخ جاہلیت سے اسلام کی طرف پھیرنے کی دعوت ہے، اور دوسری طرف یورپ کے مسلم نوجوانوں کو اس بات کی دعوت ہے کہ وہ زندگی کے میدان میں قدم رکھنے کے بعد داعی اور قائد کی پوزیشن ملحوظ رکھیں۔ اور اس میں وہ نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے جو مغرب کے بارے میں ایک مسلمان کو اختیار کرنا چاہیے، اور جو مغرب کے مسموم اثرات اور اس کے وبائی حملوں میں حصار کا کام دے سکتا ہے، اور مسلمان کو اپنا تابناک اور متوقع کردار ادا کرنے کے قابل بنا سکتا ہے، اور آخرکار خدا کی نصرت و توفیق سے اس کو غالب اور فتح یاب بھی کر سکتا ہے۔ یہ کتاب اصلاً عربی میں تھی۔ سلمان شمسی ندوی نے، جو ترجمہ و تحریر کا ذوق رکھتے ہیں اور وقتاً فوقتاً جرائد و مجلات میں لکھتے رہتے ہیں، اس کتاب کے متفرق مضامین کو جو اکثر اردو میں منتقل ہو چکے تھے مرتب کیا۔ ان تقریروں کے ترجمے میں مختلف قلم شامل ہیں، اپنے موقع پر ان کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اب یہ کتاب مجلس تحقیقات و نشریات اسلام کی طرف سے شائع ہو رہی ہے۔ خدا کرے یہ مقبول ہو اور اسلام کی برتری و بالاتری اور حسن و خوبی کا دلاویز نقش مغرب زدہ دلوں اور دماغوں میں اثر نو قائم کرے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ راقم الحروف کی خوش نصیبی ہے کہ اس کو اس بیش قیمت کتاب کا مقدمہ لکھنے کا موقع ملا، جو کتاب کی خدمت و تعارف سے کہیں زیادہ خود مقدمہ نگار کے لیے باعث سعادت اور موجب برکت ہے۔ محمد الحسنی، 11 دسمبر 1972 عیسوی، مطابق 4 ذی-القعدہ 1392 ہجری۔ یہاں پر مولانا محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ کے تعارفی کلمات ختم ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم بھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہی اصل کتاب شروع ہوگی جو اس سے کہیں زیادہ سودمند اور دلچسپ ہوگی، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنے متعلقین اور احباب میں اسے ارسال کریں گے اور بک ریڈنگ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔